جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ کی تلاش میں نکل پڑے، تو یہ خبر سن کر ایک شخص کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں، لہٰذا آپ جلد از جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ بس اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہاں سے مصر کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا کہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور آپ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آباد ہوا تھا، اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو نہ آپ کے پاس زیادہ راہ تھی اور نہ اچھی سواری اور نہ ہی کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے، اور راستہ وہ تھا کہ جو نہ کبھی آپ نے دیکھا تھا اور نہ ہی اسے طے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل سفر کے دوران اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے، جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کے سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا، وہ جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف 2 عورتیں کھڑی ہیں کہ جنہوں نے اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رکھا ہے کہ لوگ پانی پلا کر جائیں اور وہ کنواں خالی ہو تو وہ پانی پی لیں۔ چونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باعفت خواتین کی حالت پر رحم آیا کہ جو ایک کنارے کھڑی تھیں، اور لوگ اور کوئی بھی آدمی ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ چرواہے صرف اپنے بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ بس مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ کی فطرت تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور ملک بدر ہو گئے تھے، لہٰذا وہ اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور کنویں کے قریب آ گئے۔ آپ نے وہاں پر موجود چرواہوں کو پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی غور سے دیکھا تو بس وہ سہم گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام کوئی قبطی سردار لگ رہے تھے، اور جسمانی اعتبار سے آپ کافی مضبوط اور لمبے چوڑے دکھائی دیتے تھے، لہٰذا وہ چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے ڈول حضرت موسیٰ کو دیتے ہوئے کہا کہ لیجئے، آپ اپنا پانی کھینچ سکتے ہیں۔ بس انہوں نے حضرت موسیٰ کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ اس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار تھی کہ جس نے ان کی جسمانی قدرت میں اضافہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس بالٹی کو اکیلے ہی کھینچا اور کنویں سے پانی نکالا، جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچتے تھے۔ بس حضرت موسیٰ نے ان خواتین کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی شدید تر تھی، اور حضرت موسیٰ نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ بس آپ تنہا اور اس شہر میں اجنبی تھے، اور سر چھپانے کے لیے بھی کوئی آسرا نہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں اس کھانے کا کہ جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ بس ادھر جب یہ دونوں خاتون کنویں کا پانی استعمال کر چکی تو واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ دراصل یہ دونوں خاتون حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ عام دنوں کی نسبت گھر جلدی واپس آئیں تو ان کے والد حضرت شعیب نے فرمایا کہ اے میری بیٹیوں، اس قدر جلدی واپس آ جانے کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ کنویں کے پاس ایک نیک مرد ملا اور اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ بس ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھانکے پردہ کرتے ہوئے
حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے آج ہمارے لیے کیا۔ بس حضرت موسیٰ پہلے تو اجرت لینے کے لیے راضی نہ ہوئے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ شخص اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام ہیں تو آپ ان کی زیارت اور ملاقات کے ارادے سے اس خاتون کے پیچھے چلے۔ بس حضرت موسیٰ نے اس خاتون سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی چلیں، اور اس طرح سے آپ حضرت شعیب کے مکان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر حضرت شعیب نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کے لیے کہا۔ پھر حضرت شعیب نے کہا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ بس حضرت موسیٰ نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے کہا کہ کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے لیے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے کہ جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا، اور میں اس نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ بس یہ سن کر حضرت موسیٰ وہاں بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت، اپنی پیدائش سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے جان کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون اور فرعونیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا چکے اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب کی ایک بیٹی نے عرض کیا کہ اے ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرا دیا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ بس حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی سے کہا کہ تمہیں اس کی قوت و امانت کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے عرض کیا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں سے پانی نکالا کہ جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی۔ بس یہ سن کر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کی اعلیٰ اخلاق اور شرافت سے بہت متاثر ہوئے اور سوچنے کے بعد اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ میری ایک صاحبزادی سے نکاح کر لیں۔ بس حضرت شعیب نے کہا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 7 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ اس پیشکش پر رضامند ہو گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا، اور حضرت موسیٰ کا نکاح حضرت شعیب کی بڑی صاحبزادی کہ جن کا نام صفورہ تھا ان سے حضرت موسیٰ کا نکاح ہو گیا۔ بس حضرت موسیٰ 7 برس کے بجائے پورے 10 برس مدین میں مقیم رہے اور حضرت شعیب کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چرائیں۔ مدین میں گزرے وہ 10 سال حضرت موسیٰ کی زندگی کا سب سے بہترین اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب جیسا سسر اور استاد ملا کہ جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور صفورہ جیسی نیک صفت ہم سفر ملی کہ جس سے آپ کی زندگی مکمل اور خوبصورت ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ اپنی تمام زندگی چرواہے بنے نہیں گزار سکتے تھے۔ بس آپ اپنی زوجہ صفورہ کے ساتھ واپس مصر روانہ ہوئے اور اپنی قوم کی اصلاح کرنے لگے۔